بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے رمضان اور تلاوت قرآن۔ دوستو، قرآن کریم جو انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات اور منشور حیات ہے، اس کے شرف و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اسے پڑھا، اور جب اس ذات پاک نے اس وقت قرآن پاک میں سے سورہ طٰہٰ تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے کہا کتنی مبارک ہے وہ قوم جس پر یہ قرآن اترے گا، کتنی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کتاب کو پڑھے گی، اور کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ رکھیں گے۔ قرآن کریم کے اس تقدس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا نزول بھی کسی مبارک مہینے میں ہو، چنانچہ اس کتاب کا نزول بھی سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے مقدس مہینہ رمضان المبارک میں ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ معلوم ہوا کہ خود اللہ رب العزت نے رمضان اور قرآن کے درمیان خاص مناسبت رکھی ہے، اور وہ مناسبت کیا ہے؟ وہ مناسبت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی ایک حافظ قرآن کو قرآن پڑھنے اور سنانے کی از سر نو خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں تراویح کی شکل میں قرآن سننے اور سنانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دور کرنا اور اہل خانہ کو اس متبرک مہینے میں قرآن پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ تمام چیزیں ہم امتیوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی تلاوت کلام اللہ کا اس مہینے میں کثرت سے اہتمام کریں۔ دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی شفاعت کا ذریعہ بناتے ہیں، کیونکہ یہی روزہ اور تلاوت قرآن ہے جس کے متعلق آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن دونوں ہی بندوں کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے پروردگار عالم، میں نے دن کے وقت اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آپ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے رات کے وقت نماز کے اندر
اور نماز کے باہر تلاوت کی وجہ سے جگائے رکھا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ یہ ہے رمضان المبارک کے روزے اور قرآن کی تلاوت کا اجر، کہ روز قیامت جہاں اچھے اچھے پریشان ہوں گے، جہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جہاں بھائی بھائی سے، بیٹا اپنے ماں باپ سے اور ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگے پھریں گے، ایسے پرآشوب اور کشمکش ماحول میں روزہ اور قرآن خدائے رب العالمین کے سامنے بندے کے لیے سفارش کریں گے، جسے اللہ تعالی قبول بھی فرمائیں گے۔ میرے دوستو، نوجوانوں، آج ہماری جو صورتحال ہے اور ہم جس طرح پوری دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اللہ کی اس مقدس کتاب کو اپنے سینے میں سجانے کے بجائے طاق کی زینت بنا دیا۔ ہم نے کلام الہی سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے اسے تعویذ گنڈوں کی کتابیں بنا دیا۔ ہم نے کلام الہی پڑھنے اور نعت نبی گنگنانے کے بجائے فحش گانے اور گیت گنگنانے لگے۔ ہم تلاوت کلام اللہ سے اپنے دل و دماغ کو سکون و اطمینان پہنچانے کے بجائے ناول اور افسانے سے اپنے دل کو بہلانے لگے۔ نتیجتاً ہم روشنی سے اندھیرے میں آ گئے، اور ثریا سے قعر مذلت میں گر پڑے، ترقی سے تنزلی کی راہ پر گامزن ہو گئے، دین سے بیگانہ ہو کر دنیا کی عیش پرستیوں میں کھو گئے۔ جو کبھی ہم دوسروں کی راہ دکھاتے تھے، آج خود ہی بھٹک گئے۔ جہاں چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے بارے میں اعلان اپنی جگہ بدستور باقی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ لیکن اس کتاب مقدس اور اعلان کے باوجود ہم تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ہمارے دل سے اس مقدس کتاب کی عظمت ہی۔ دوستو، وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل سے قرآن مقدس کی عظمت ہی ختم ہو چکا ہے، عظمت ہی ختم ہو چکی ہے۔ دوستو، اگر ہمارے دل میں اس کتاب کی عظمت پیدا ہو جائے، اگر ہم ناول اور افسانے کے بجائے قرآن مقدس کی تلاوت سے دلچسپی لینے لگیں، تو پھر ہم ہی روشنی بکھرنے والے ہوں گے، ہم ہی دوسروں کے لیے رہنما بن جائیں گے، ہم ہی خدائے پاک کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ کیوں کہ قرآن مقدس ایک ایسی ہی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اور اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی کتاب پڑھنے والا اور پڑھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا اندھیرے میں بھٹک جائے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ دوستو، بات بہت بڑی لمبی ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں
کہ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔